موریدگی کی بوڑھی عورت بانجھ عورتوں پر کالی چادر ڈال کر ان کو حاملہ کر دیتی تھی۔ جب عورت مر گئی تو لوگوں نے اس عورت پر کالی چادر وہی ڈال دی، تو پھر جو ہوا، توبہ توبہ۔ اپنی بھابھی اور ان کی اماں کے ساتھ جب اس گلی میں داخل ہوئی تو میں اس گھر کو ستائشی نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ بہت خوبصورت سا گھر تھا، یہاں پہ رہنے والوں کی عمارت کو ظاہر کر رہا تھا۔ بھابھی بھی میری پسندیدگی کو دیکھ کر کہنے لگیں کہ یہ پیرنی بہت ہی زیادہ امیر ہے، سنا ہے کہ اس کے بہت سے مرید باہر کے ممالک میں رہتے ہیں جو مولانی بی بی کو بھاری نذرانے بھیجتے رہتے ہیں۔ میں بھی مروب سی ان کے ساتھ اندر چلی آئی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس کمرے کے بیچ میں ہی ایک کمرہ تھا اور اس کے باہر جوتے پڑے ہوئے تھے۔ بھابھی نے کہا کہ مولانی بی بی اس کمرے میں بیٹھتی ہیں، جس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ عورت اس کے پاس اکیلی جاتی ہے۔ ابھی ایک کے بعد ایک عورت اندر جاتی رہی اور 10-15 منٹ کے بعد وہ کمرے سے باہر آ جاتی۔ جب میرا نمبر آیا تو مجھے اس عورت کو دیکھ کر بہت عجیب سا احساس ہوا۔ میں تو سمجھی تھی کہ کوئی بوڑھی عورت ہوگی جس کا نورانی چہرہ ہوگا، مگر یہ تو اس کے بالکل برعکس تھی۔ یہ درمیانی عمر کی عورت تھی اور اس کی شکل بھی عجیب مردانہ قسم کی تھی، مگر مجھے اس سے کیا لینا دینا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں۔ اس کی آواز سن کر بھی مجھے بہت عجیب لگا تھا، مگر مجھے اس کی شکل و صورت سے کیا لینا دینا۔ میں نے اپنا مسئلہ بتایا تو وہ سر ہلا کر میری بات کو غور سے سننے لگی، اور پھر اس نے مجھے دم شدہ پانی دیا۔ اس پانی کو پی کر یکدم مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی تھی۔ جیسے میں بیدار ہوئی تو میرے اوپر کالی چادر پڑی ہوئی تھی۔ اس عورت نے کالی چادر کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھا اور کہنے لگی کہ اللہ نے چاہا تو تم پر ضرور کرم ہوگا، اب تم جاؤ۔ میں نے اسے حسب توفیق نذرانہ دیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ جب میں گھر واپس آئی تو انگلیوں پر دن گننے لگی، اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ مخصوص دن مدت سے اوپر گزر گئے تھے، اور دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے جب اپنی پریگننسی چیک کی تو یہ دیکھ کر میں خوشی سے پاگل ہو گئی، کیونکہ پریگننسی سٹرپ پر پازیٹیو لائن شو ہو رہی تھی۔ میں جب باہر گئی تو میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں اماں کے گلے لگ کے رو پڑی۔ اماں حیران پریشان ہو کر کہنے لگیں کہ کیا بات ہے، تم کیوں اس قدر پریشان ہو رہی ہو؟ اگر تم اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہو تو میں اس کا بندوبست کرتی ہوں، بہت لحاظ کر لیا۔ اس کو بلاؤں گی، اس کے کان کھینچوں گی، دیکھتی ہوں کہ وہ کیسے تمہیں چھوڑتا ہے، کیسے وہ دوسری شادی کرتا ہے۔ نکاح یا شادی کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے۔ اماں اپنی بولے جا رہی تھی اور میں نے اماں کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ پہلے میری تو سن لیں۔ جب میں نے اماں کو یہ بات بتائی تو انہیں بھی یقین ہی نہیں آیا۔ وہ بہت خوش ہو رہی تھیں اور کہنے لگیں کہ آج ہی اپنے شوہر کو فون کرو اور اس کو یہ بات بتاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تو انہیں بھی اس بات پہ یقین نہیں آیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم واپس گھر آنے کے لیے ایسا کہہ رہی ہو۔ پھر ان کو یقین دلانے کے لیے میں ہاسپٹل چیک اپ کروانے کے لیے گئی۔ ڈاکٹر نے بھی مجھے مبارکباد دی اور کہا کہ آپ پر اللہ پاک نے کرم کر دیا ہے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کون سی میڈیسن یوز کر رہی ہیں، آپ کس ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے ایک عورت سے دم کروایا ہے اور ان کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا ہے۔ وہ میری بات پر ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ آپ پڑھی لکھی ہو اور اس کے ساتھ کیسی باتیں کر رہی ہو۔ میں نے اسے کوئی بحث نہیں کی، گھر واپس آ گئی۔ اپنے شوہر کو جب میں نے رپورٹس کی تصویریں سینڈ کی تو تب انہیں جا کے یقین آیا، اور پھر وہ مجھے خود لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے، اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع ہو گئے۔ اب تو میرے اپنے سسرال میں جیسے قدم لگنا شروع ہو گئے تھے۔ ساس اور شوہر میرے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے تھے اور میں خدا کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھ پر کرم کیا، مگر جیسے ہی 1 مہینہ گزرا تو مجھ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے مجھے خوشی دے کر مجھے اتنے بڑے غم سے کیسے دوچار کر دیا۔ یہ بات جب میرے شوہر اور میری ساس کو پتہ چلی تو انہوں نے بھی یہ سن کر منہ بنا لیا، اور ان کا رویہ دیکھ کر مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اس سب میں میرا ہی قصور ہو۔ میرے میکے میں سب لوگ مجھے تسلی دے رہے تھے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اگر اللہ پاک نے ایک بار کرم کیا ہے تو دوبارہ بھی کرم کرے گا۔ میری بھابھی مجھے کہنے لگی کہ ہم دوبارہ سے مولانی بی بی کے پاس جائیں گے اور اب دوبارہ سے ان سے دم کروا لینا، ان کی دعاؤں میں بہت اثر ہے، آپ دیکھنا کہ اب جلدی دوبارہ سے ماں بن جاؤ گی۔
اور اللہ نے چاہا تو آپ کو صحت مند اولاد عطا کرے گا۔ میری اماں کا کہنا تھا کہ تم اس حالت میں سسرال میں رہو گی تو گھر کے کام کاج میں مصروف ہو کر اپنی حالت بگاڑ لو گی، تمہاری صحت پر برا اثر پڑے گا، اس لیے تم میرے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ میں یہ سن کر ڈر گئی اور اماں کو کہنے لگی کہ نہیں، اگر میں یہاں سے گئی تو ایسا نہ ہو کہ میرے شوہر مجھے دوبارہ لینے ہی نہ آئے، وہ میرے پیچھے کہیں دوسری شادی نہ کر لے، ایسا ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اماں نے میری بات سنی تو انہیں مجھ پر ترس آ گیا اور کہنے لگی کہ فکر کیوں کرتی ہو، اللہ تمہارے نصیب میں جو لکھ چکا ہے وہی ہوگا، تمہیں مل جائے گا، اور ایسے رشتے کا فائدہ بھی کیا جو ہر وقت تمہیں خوف اور دہشت میں مبتلا رکھتا ہے، حالانکہ اس میں تمہارا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ اس لیے تم خود کو تمام فکروں سے آزاد کرو اور اللہ سے اچھے کی امید رکھو۔ اگر وہ تمہیں ایک بار اولاد کی خوشی دکھا سکتا ہے تو وہ دوسری بار بھی دکھا سکتا ہے۔ مایوسی کفر کے راستے پر لے کر جاتی ہے، اور جن لوگوں کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے وہ تو بالکل بھی مایوس نہیں ہوتے۔ میری امی مجھے لے کر دوبارہ سے اپنے گھر میں آ گئیں۔ امی کے گھر میں مجھے بہت آرام ملا تھا، ہر کوئی میری دل جوئی کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی دن گزرنے کے بعد بھی جب میرے شوہر مجھے لینے کے لیے نہیں آئے تو میں نے اپنا حال بگاڑ لیا۔ میں انہیں کال کرتی تو میری کال نہ اٹھاتے، نہ جانے ویسے کون سے اہم کام میں مصروف تھے جو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ بھابھی کے ساتھ میں دوبارہ سے مولانی بی بی کے پاس آئی تھی۔ مولانی بی بی نے دوبارہ سے میرے ساتھ وہی عمل کیا تھا، اور اب جب میں گھر آئی تو اس بار پھر میرے مخصوص دن گزر گئے، اور میں اس وجہ سے پریشان ہو کر رہ گئی تھی کیونکہ میرے ہارمونز کا نظام بالکل درست تھا، مگر اب میرے ہارمون گڑبڑ کرنا شروع ہو گئے تھے، اس لیے مجھے کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تھا۔ یہی بات جب میں نے اپنی امی کو بتائی تو مجھے لے کر میری مطلوبہ ڈاکٹر کے پاس آ گئی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھا اور میں نے انہیں اپنے ہارمونز کی تبدیلی کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے میرے کچھ ضروری ٹیسٹ کرنے کے لیے مجھے وہیں پر روک لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رپورٹ آ گئی، اور جب ٹیسٹ رپورٹ آئی تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ ڈاکٹر مجھے خوش دلی سے مبارکباد دے رہی تھی کہ آپ ماں بننے والی ہیں، اور میں حیران پریشان تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہو گیا، کیونکہ میرا تو مس کیریج ہو گیا تھا اور میں اس دن سے اپنی ماں کے گھر تھی، تو اب یہ سب کیسے ہو گیا۔ یہی بات میں نے ڈاکٹر کو بتائی تو وہ بھی حیران اور پریشان رہ گئی۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ بعض کنڈیشن میں ایسا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی پریگننسی سیو ہو۔ بعض خواتین کو پریگننسی میں بھی پیریڈز ہو جاتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کمزوری ہو گئی ہو، اس وجہ سے میں آپ کو کچھ دوائیں لکھ کر دے رہی ہوں، وہ آپ استعمال کر لینا۔ میں نے کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی تھی، اور میں اپنی جگہ پر سوچے جا رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کی بات درست ہو۔ یہ بات میں مولانی بی بی کو بتانا چاہتی تھی۔ میں اپنی بھابھی کو لے کر دوبارہ سے مولانی بی بی کے پاس ہوئی، اور جب ہم یہاں پر آئے تو گھر کے باہر بہت سارے لوگ جمع تھے جو اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ وہاں پر بہت سے مرد کھڑے تھے، اور ہم دونوں ان مردوں سے کوئی بات کیسے پوچھ سکتی تھیں جبھی ہم لوگ خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو گئیں۔ یہاں وہاں پولیس والے کھڑے تھے اور ہم دونوں ہکا بکا رہ گئیں۔ یہ سب کیا تھا؟ یہاں پر پولیس والے اور مردوں کا کیا کام تھا؟ یہاں پر تو صرف عورتیں آتی تھیں۔ ابھی ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ تبھی ہمارے پاس ایک لیڈی انسپیکٹر آئی، کہنے لگی کہ آپ لوگ کون ہیں، یہاں پہ کیوں آئی ہیں؟ بھابھی بول پڑی کہ ہم مولانی بی بی کے پاس دم کروانے کے لیے آئے تھے۔ اس انسپیکٹر کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی، وہ کہنے لگی کہ تمہاری مولانی بی بی کا تو پردہ فاش ہو گیا ہے کہ ابھی تک تم لوگوں کو اس کی اصلیت کے بارے میں پتہ نہیں چلا۔ میرا خیال سے تو آدھا شہر اس کی حقیقت سے واقف ہو گیا ہے۔ ہم دونوں نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ لیڈی انسپیکٹر بھلا کیا کہہ رہی تھی؟ ہم تو ہر بات سے لا علم تھے، تبھی اس نے جو بات بتائی اس نے ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ ہمیں اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہمارے چہرے پر چھائی بے یقینی دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ تم لوگوں کو یقین آ جائے گا جب تم لوگ اخبار اور ٹی وی میں یہ خبر دیکھو گے۔ فی الحال یہاں سے جاؤ، یہاں پر اتنے مردوں کے بیچ تم دونوں کا کھڑے رہنا مناسب نہیں ہے۔ ہم دونوں مرے مرے قدموں سے گھر واپس آ گئے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ جیسے میری ٹانگوں میں جان ہی نہیں ہے۔ میں کس قدر یقین اور اعتماد سے وہاں پر گئی تھی، اور میرے اعتماد کی جیسے دھچیاں بکھر کے رہ گئی تھیں۔ میں گھر میں آئی تو میں جیسے چارپائی پر ڈھینس ہی گئی۔ میری حالت دیکھ کر امی گھبرا گئی، کہنے لگیں کیا ہوا ہے، کیا کہا ہے مولانی بی بی نے؟ میں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، اور میرا رونا دیکھ کے امی مزید پریشان ہو گئی۔ انہوں نے بھابھی سے پوچھا۔ جب بھابھی نے انہیں ساری بات بتائی تو امی کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ مجھے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا، اور دل کے مقام پر تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور پھر
آج تیسری بار تھا جب میرے سسرال والوں نے مجھے مار کر گھر سے باہر نکال دیا تھا، اور وجہ وہی تھی، میری بے اولادی، جس کو جواز بنا کر ان لوگوں نے 2 سال کے بعد پھر مجھے طلاق کی دھمکی دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ اگر واپس آنا ہے تو ماں باپ سے کہو کہ وہ تمہارا علاج کروائیں، اور ساتھ میری دکان میں مال ڈلوانے کے لیے اپنے ابا سے 2 لاکھ روپے لے کر آنا، کیونکہ میری دکان میں مال کم پڑ گیا ہے اور مجھے منافع نہ ہونے کے برابر مل رہا ہے۔ اس شرط کے ساتھ میرے شوہر نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، اور میں روتے ہوئے جب اپنی ماں کے گھر میں آئی تو انہیں یہ ساری آپ بیتی سنائی۔ یہاں پہ اماں کے علاوہ میرے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اماں نے یہ بات سنی تو وہ غصے سے کھول کر رہ گئیں۔ وہ کمینہ انسان ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی بات کو بنیاد بنا کر ہم سے پیسے ایٹنے کے لیے تمہیں اس گھر سے باہر نکال دیتا ہے، ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس نے تمہیں بھی ہم لوگوں کی طرح بری طرح سے یہ بات نہیں سکھائی کہ بیوی کی عزت کس طرح سے کی جاتی ہے۔ میں رو رہی تھی۔ اماں نے ابا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مجھے تسلی دینے لگی کہ فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بلاتی ہوں راشد کو گھر پہ، اس نے بات کرتی ہوں، آخر وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تم اس کی بیوی ہو اور ہر دوسرے تیسرے دن تمہیں گھر سے نکال دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور اولاد کا اختیار تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب اس کا حکم ہوگا تو اولاد بھی ہو جائے گی۔ مگر اماں مجھے لگتا ہے اس بار سچ میں وہ مجھے طلاق دے دیں گے اور دوسری شادی کر لیں گے۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ میرے پاس بھابھی آئیں، کہنے لگیں کہ میرے پاس اس ساری مصیبت سے نپٹنے کے لیے ایک حل ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹی چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ کیسا حل؟ وہ کہنے لگیں کہ میری اماں کے گھر کے پاس ایک عورت رہتی ہے جو ایک فقیرنی ہے، وہ بہت ہی زیادہ نیک اور اچھی عورت ہے، وہ پیسے بھی اتنے زیادہ نہیں لیتی، اس کے دم اور دعا میں اتنا اثر ہے کہ جو عورت بھی اس کے پاس گئی ہے وہ بے مراد واپس لوٹ کر نہیں آئی۔ میری مانو تو اماں آپ بھی اس کو لے کر وہاں پر چلو، ہو سکتا ہے اللہ اس کو وسیلہ بنا دے اور آپ کی بھی اولاد کی نعمت سے فیضیاب ہو جائیں۔ یہ سوچ کر میں بھابھی کے ساتھ اس عورت کے پاس چلی گئی تھی۔ میں بہت پر امید تھی، خوش تھی، مگر پھر کیا ہوا؟ اس کی حقیقت جان کر مجھے یوں احساس ہوا جیسے کسی نے میرے جسم سے روح کھینچ لی ہو، اور تبھی میں ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھی اور میرے گھر والے میرے آس پاس موجود تھے، اور ایک طرف میرا شوہر بھی اپنا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میری آنکھیں کھلنے پر وہ بے تابی سے میری طرف بڑھا اور مجھ سے میرا حال احوال پوچھنے لگا۔ آنکھیں کھلتے ہی مجھے تمام باتیں یاد آئیں۔ میں نے کہا، نا امیدیں وابستہ کر لی، مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے ہوں، ساری امیدیں بکھر کے رہ گئی ہوں۔ میرے شوہر نے میری حالت دیکھی تو مجھے تسلی دینے لگے اور کہنے لگے کہ آج کے بعد میں تمہیں کسی بات کے لیے پریشان نہیں کروں گا، فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ امی بھی میرے پاس آ کر میرے ماتھے پر پیار کر کے مجھے دعا دینے لگیں۔ شوہر کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے خوش رکھنے کی خاص طور پہ تاکید کی تھی۔ اس وقت جب میں امی کے ساتھ گھر جانے لگی تو میرے شوہر نے کہا، نہیں، اب تم اپنے گھر میں جاؤ گی اور میں خود تمہارا خیال رکھوں گا۔ اس کایا پلٹی پر میں حیران رہ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے شوہر اس قدر بدل کیسے گئے، مگر اب مجھے کوئی بات خوش نہیں کر رہی تھی۔ گھر آنے پر میری ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ نارمل تھا۔ میرا شوہر بھی میرا خیال رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، اور حیرت اس بات پر تھی کہ سب کچھ مجھے خوشی دینے کے بجائے حیران کر رہا تھا۔ میرا یقین بھروسہ بری طرح سے ٹوٹ کر رہ گیا تھا، اور کچھ دنوں تک جب میری طبیعت سنبھلی تو میرے شوہر مجھے لے کر ایک ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اس ڈاکٹر کے بارے میں وہ بہت پر امید تھے۔ ڈاکٹر کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اب مجھے کسی پر اعتماد اور اعتقاد ہی نہیں رہا تھا، مجھے تو اب کسی پر یقین ہی نہیں رہا تھا۔ شوہر کے کہنے پر میں بے دلی سے اس ڈاکٹر سے علاج کرواتی رہی۔ پھر 3 مہینے کے بعد جب میری رپورٹس آئیں تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میرے ساتھ اب پہلے جیسا 2 بار ہو چکا تھا اور میرا بے یقین ہونا بنتا تھا، مگر اب میری حالت پہلے سے بدل گئی تھی۔ مجھے کمزوری محسوس ہونے لگی تھی اور میں جو کھاتی باہر الٹ دیتی، اور 2-3 مہینے گزر گئے تو تب جا کر مجھے اس بات پر آہستہ آہستہ یقین آنا شروع ہوا تھا کہ اللہ نے واقعی مجھ پر کرم کر دیا ہے۔ اور پھر جب میں ایک بیٹے کی ماں بنی تو اس بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میں خوشی سے رونے لگی۔ اس خوشی کے لیے میں کتنا تڑپی تھی، کتنا ترسی تھی، یہ میں ہی جانتی تھی۔ میری اس کیفیت کا وہ اندازہ لگا سکتا تھا جو اس نعمت کے لیے ترسا ہو۔ مجھے سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، ہر چیز اپنی لگ رہی تھی، جینے کا مزہ آنے لگا تھا۔ کافی ٹائم سے میں امی کے گھر نہیں گئی تھی، اور میرا بیٹا 1 مہینے کا ہو گیا تب میں امی کے گھر رہنے کے لیے آئی۔
امی مجھے دیکھ کے پرسکون ہو گئی. اب میری تو جیسے خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا. میرے بیٹے کو دیکھ کے کہنے لگیں کہ اب تمہارے بیٹے کو دیکھ کر یقین آ گیا ہے کہ تم ماں بن گئی ہو. اس بار بھی جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو نہ جانے کیوں دل پہ یقین سا تھا. نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ وہم ہے. اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے دل میں یہی احساس جڑ پکڑتا جا رہا تھا کہ اللہ نہ کرے یہ تمہارا وہم ہو اور یہ خوشی حقیقی تمہیں حاصل ہو جائے، ورنہ تم ٹوٹ جاؤ گی، بکھر جاؤ گی. جب تمہارا بیٹا تمہاری گود میں آیا تب مجھے اس بات کا یقین آیا تھا. امی کی بات پر میں بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی اور کہنے لگی کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا. میں بھی بے یقینی کے عالم میں تھی. تبھی امی کہنے لگیں کہ آخر یہ سب کیسے ہوا. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا. میں ہنس کر امی کو کہنے لگی کہ اس دن جب میں بھابھی کے ساتھ مولانی بی بی کے گھر میں گئی تھی تب واپس آتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری زندگی ختم ہو گئی ہے. جب اس لیڈی انسپیکٹر نے ہمیں یہ بتایا کہ مولانی بی بی کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ سن کر میرا سانس رک گیا تھا، اور اس کی اگلی بات سن کر دنیا میں مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی. جب اس نے بتایا کہ مولانی بی بی ایک عورت نہیں بلکہ ایک مرد تھا جو کہ سیدھی سادی اور بھولی بھالی عورتوں کو بے وقوف بنا رہا تھا. اس طرح سے وہ ان سے پیسے اینٹ رہا تھا. باقی کی خبر ٹی وی پر آ گئی کہ وہ کس طرح سے سادہ لو عورتوں کو لوٹ رہا تھا. دراصل اس کے پاس کچھ ایسے انجیکشنز تھے، ایسی دوائیں تھیں جو کہ ہارمونز میں وقتی طور پہ تبدیلی رونما کر دیا کرتی تھیں، اور عورتوں کو اپنے پاس بلا کر وہ انہیں ایک پانی پلاتی تھی جسے وہ دم شدہ پانی کا نام دیتی تھی. دراصل اسے پانی میں اس نے بے ہوشی کی دوائی ملائی ہوتی تھی جو 10 سے 15 منٹ اس عورت پر اثر انداز ہوتی تھی. اس کے بعد انہیں وہ ایسے انجیکشن لگا دیتی تھی جو کہ ہارمونز میں تبدیلی رونما کر دیتے تھے. جب وہ ٹیسٹ کرتی تھی تو 1 مہینے تک وہ پریگننسی شو کرتے تھے. اس کے بعد جب عورت پر ماہواری آتی تو وہ یہ سمجھتی کہ اس کا مسکیریج ہو گیا ہے. میں تب چونکی تھی جب دوسری بار میں اس کے پاس گئی تھی. تب میں نے اسے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ میں 2 مہینے سے اپنی اماں کے گھر ہوں. اس نے مجھے وہ انجیکشن لگا دیا اور میں حیران اور پریشان رہ گئی کہ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے. ڈاکٹر نے کہا یہ نارمل بات ہے کیونکہ کئی عورتوں کو پریگننسی کے ساتھ ماہواری آتی ہے، مگر میرے دل میں کھٹک رہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اور اب مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ وہ کس طرح سے میرے جذبات کے ساتھ کھیل گیا تھا. اماں کہنے لگیں مگر اس کی اصلیت پولیس والوں کو کیسے پتہ چلی؟ میں نے انہیں بتایا کہ عموماً وہ صبح کے وقت دروازہ کھول دیا کرتی تھی. جب کافی دیر تک اس کے کمرے کا دروازہ نہیں کھلا تو گارڈ وغیرہ حیران رہ گئے، اور جب انہوں نے دروازہ توڑا تو سامنے وہ مردہ حالت میں پڑی تھی. اسے عورتوں نے غسل دینے کے لیے جب اس کا لباس بدلنے کی کوشش کی تب انہیں پتہ چلا کہ وہ دراصل مرد تھا. اور پھر یہ بات پورے محلے میں پھیل گئی، اور پھر محلے کے کچھ لوگوں نے پولیس کو انفارم کر دیا. پولیس جب وہاں پر آ گئی تو اس نے پورے گھر کی تلاشی لی اور وہاں سے وہ میڈیسنز ملی تھیں. جب ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ ایسی دواؤں کا استعمال کر رہا تھا. پھر اس کی لاوارث لاش کے طور پہ اسے دفنا دیا گیا کیونکہ اس کا کوئی بھی رشتہ دار سامنے نہیں آیا تھا. اماں کہنے لگیں کہ آج کل کے لوگوں کو بھی پیسے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. اپنے ایمان سے تو جاتے ہیں، ساتھ میں دوسروں کے جذبات سے بھی کھیلتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں تھا، میرے جذبات سے بھی وہ بری طرح سے کھیلا تھا، اور نہ جانے کتنی اور عورتوں کے جذبات مجروح ہوئے تھے. جب سب کو اس کی حقیقت پتہ چلی تو اس کو عورتوں نے کتنی بددعائیں دی ہوں گی. وہ اپنے ساتھ اپنی قبر میں کیا لے کر گیا؟ اتنی دولت کس کام کی؟ میرے ساتھ تو میرے شوہر کا رویہ تبھی اچھا ہو گیا تھا جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا. وہ کہنے لگے کہ تب مجھے تمہیں کھونے کا احساس ہوا تھا. جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو تب مجھے افسوس ہوا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا. اس وقت مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں. یہ سن کر میں طمانیت سے مسکرا دی تھی. تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی. امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے. ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے. سنو سرا کو سنتے رہنے کا بہت بہت شکریہ. اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت.
خدائے پامان.